بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کی متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کے دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی امارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک اور مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت ہے، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں، مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے۔
روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابو امامہ و علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور میرے بازو پکڑ کے مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پہ چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پہ چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہو پکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پہ لوگ پنجوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی بانچیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی بانچوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھتے تھے یا پھر روزہ رکھ کے توڑ دیتے تھے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھ کر بلا وجہ اسے توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے کہ بطور کفارہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ بھی اگر چھوٹ جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا تو عمر بھر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر کے بھی روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔